اسرائیل کی ایئر فورس نے دوبارہ لتاکیہ کی پورٹ کے اوپر حملہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ سکرین پر خبر دیکھیے جس کے اندر لکھا ہے alleged اسرائیلی ایئر اسٹرائک ہٹس لتاکیہ پورٹ فار سیکنڈ ٹائم ان a month۔ یہ دوسری مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل کی ایئر فورس نے لتاکیہ کی جو بندرگاہ ہے سیریا کے اندر اس کے اوپر حملہ کیا ہے، اور حملے کے نتیجے میں کچھ لوگ مارے گئے ہیں۔ ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہوا کہ کتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں اس ایئر اسٹرائک کے اندر، اور یہ ایئر اسٹرائک اسرائیل کی ایئر فورس نے کی ہے، اور جو فلیٹ استعمال کی گئی ہے وہ میڈیٹرین سی کی استعمال کی گئی ہے، یعنی یہ جہاز میڈیٹرین سی کے پاس اسرائیل کا ایک بیس ہے، وہاں سے اڑے اور اڑنے کے بعد انہوں نے بندرگاہ کے اوپر اٹیک کیا۔ دسمبر 2021 کے اندر 3 بڑے اٹیک ہوتے ہیں، اسرائیل کی ایئر فورس 3 بڑے حملے کرتے ہیں، اور تینوں جو ہیں وہ سیریا کے اوپر کرتے ہیں۔ 2 خالی جو اٹیک ہیں وہ بندرگاہ کے اوپر کیے گئے تھے، اور اس بندرگاہ کے اوپر دوبارہ اسرائیل کیوں نشانہ بنا رہا ہے؟ ذرا اس سوال کا جواب اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ حسنات ٹی وی کی اس رپورٹ کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے، حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور حسنات ٹی وی کی ویڈیوز کو شیئر کرتے ہوئے جائیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کو اب اپنے سروائیول کا خطرہ پڑ گیا۔ جس طریقے سے ایران میزائل برسا رہا ہے، جس طریقے سے وہ میزائلوں کو لگاتار فائر کر رہا ہے، جس طریقے سے وہ ڈرونز بنا رہا ہے، تو اسرائیل کو ایسا لگتا ہے کہ اب یہ ڈرونز، اب یہ میزائل اسرائیل کے خلاف استعمال ہوں گے، اور خالی ایران نہیں کرے گا بلکہ سیریا کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایران کے لوگ، وہ ان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ جو حزب اللہ بیٹھا ہوا ہے وہ ان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لتاکیہ کی پورٹ پر ہی کیوں یہ اٹیک کر رہے ہیں؟ تو ایران اپنے جو ہتھیار ہیں یہ اپنے جنگجوؤں کو سپلائی کرنے کے لیے لتاکیہ پورٹ کا استعمال کرتا ہے۔ اصل خبر یہ ہے جب بھی اسرائیل کو پتا چلتا ہے کہ لتاکیہ پورٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی شپمنٹ آئی ہے، یعنی ایران نے کوئی نہ کوئی ہتھیار اپنے جنگجوؤں کو بھیجنے کے لیے یا دینے کے لیے بھیجے ہیں، تو یہ لتاکیہ پورٹ کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں۔ تو دوسرا بڑا اٹیک ہوا ہے آج، جس کے نتیجے میں جو آس پڑوس کے ہسپتال تھے وہ تباہ ہو گئے، بڑی بڑی بلڈنگز تھی وہ تباہ ہو گئی، اور پورے گودام کو جہاں پر یہ کنٹینر آ کر اترتے تھے وہ پورا کا پورا تباہ ہو گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو ایئر سٹرائکس ہو رہی ہیں کہ یہ معمولی ایئر سٹرائکس نہیں ہے، یا ان کا پھیلاؤ کم نہیں ہے، ان کی آواز جو ہے 70-80 کلومیٹر دور تک سنائی دی جا رہی ہے، یعنی یہ اتنے بڑے اور اتنے ہائی لیول کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں۔ یہ لتاکیہ کی بندرگاہ بہت مشہور ہے، یہاں پر جو اسرائیلی ایئر فورس اکثر اوقات اٹیک کرتی رہتی ہے۔ اب یہ تو بندرگاہ کے اوپر اسرائیل نے 2 اٹیک کیے ہیں، اور اوور آل کی بات کریں تو دسمبر کے مہینے میں اسرائیل کی 3 بڑی ایئر سٹرائکس ہوئی ہیں، 2 بندرگاہ کے اوپر اور ایک جو سیریا کے بارڈر کے اوپر سیریا کی فوج کے اوپر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 14 سیرین فوجی بھی مارے گئے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جس جگہ پر اٹیک ہو رہے ہیں آج کل، اس ایریے کو بیسیکلی رشیا کنٹرول کرتا ہے اور 2018 سے کنٹرول کر رہا ہے۔ تو آپ کو یہ بتا دیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان اٹیکس کی وجہ سے رشیا جو ہے اسرائیل کے خلاف کوئی اگریشن دکھائے، اور اگر اگریشن دکھاتا ہے تو یہ اسرائیل کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا، کیونکہ ایک طرف سے ایران کے جنگجو اسرائیل کے خلاف چڑھائی کر رہے ہیں، اگر اسی دوران رشیا بھی اس جنگ کے اندر کود جاتا ہے تو رشیا تو اپنا پھر مسل دکھائے گا، اپنی طاقت تو دکھائے گا۔ ناظرین گرامی، آپ کو آخری بڑی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اگر اسرائیل آج اٹیک نہیں کرتا بندرگاہوں کے اوپر، ایران کی حمایت یافتہ کشتیوں کے اوپر، تو جو ایران کے حمایت یافتہ جنگجو ہیں ان کے پاس اتنا اسلحہ موجود ہوگا کہ وہ آسانی سے اسرائیل کو ملیا میٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسرائیل کی مجبوری ہے کہ وہ جو اٹیک کر رہا ہے وہ اپنے مفادات اور اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے۔